السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن ریڈنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب چوہے اور بلی۔ یہاں چوہے اور بلی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک اخلاقی پہلو چھپا ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بغور سماعت فرمائے، اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرا سبق ہے اسلم کی بلی۔ آج ہم دونوں سبق ایک ساتھ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 یعنی لیسن نمبر 12، چوہے اور بلی، ریٹ اور کیٹ، ٹھیک ہے جی؟ پہلے ہم الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے قدیم، اس کا معنی ہوتا ہے پرانا، جونا، بہت زمانے کا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے ضعیف، اس کا معنی ہوگا کمزور، ناتواں۔ دم بخود یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حیران، اچانک گھبرا جانا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے تدبیر، اس کا معنی ہوتا ہے عقل مندی سے سوچا ہوا طریقہ، منصوبہ۔ آگے دیکھیں لفظ دلاور، دلاور لفظ کا معنی ہوتا ہے بہادر، جری۔ اسی طرح آگے لفظ ہمت، اس کا معنی ہوتا ہے حوصلہ، جرأت۔ آگے دیکھیں لفظ شرارت، شرارت کا معنی ہوتا ہے شوخی، چنچل حرکت۔ اسی طرح آگے لفظ ہے سہل، سہل کا معنی ہوتا ہے آسان۔ آگے اسلم کی بلی، ان کے بھی الفاظ پڑھ لیں۔ غرانہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غصے سے آواز نکالنا۔ صحن یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھر کا کھلا آنگن۔ اسی طرح آگے لفظ ہے آن، آن کا معنی ہوتا ہے شان، وقار، اور اس کا معنی کبھی کبھی فوراً بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 12 چوہے اور بلی۔ نمبر 1، ایک بار چوہوں میں صلاح ٹھہری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائے، جو ہماری قدیمی دشمن ہے، یعنی ہماری پرانی دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچے۔ آپ ان مضامین کو اگر اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مضمون لکھنے کا سلیقہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 میں آگے دیکھیں۔ ایک نوجوان چوہا بھری مجلس میں 2 پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو، اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دے۔ جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی، اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائیں، مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا۔ وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بھالے نوجوانوں، کیا تم میں کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے؟ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان سے کہہ دینا۔ یعنی کام کا انجام دینا ایک الگ بات ہے اور زبان سے کہہ دینا یہ ایک الگ بات ہے، جس کو ایک عام زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کتنی اور کرنی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 4، بڈھے کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے، یعنی سب حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک بلی جھپٹی اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے۔ اسی پر ایک پوئم یہاں پر یعنی شعر لکھا گیا ہے کہ دیکھیں کیا ہے۔ صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کے کرنے کو ہمت چاہیے۔ یعنی میں نے کہا نا کہ کتنی اور کرنی میں فرق ہوتا ہے، اسی چیز کو یہاں شعر کے اندر ڈھالا ہے۔ سبق نمبر 13 اسلم کی بلی۔ چھوٹی سی بلی کو میں کرتا ہوں پیار، صاف ہے ستھری ہے بڑی ہے کھلاڑ، گود میں لیتا ہوں تو کیا گرم ہے، گالے کی مانند رواں نرم ہے، میں نہ چھیڑوں تو
تو نہ جھلائے وہ، میں نہ ستاؤں تو نہ گرائے وہ، کھینچ کے دم اب نہ ستاؤں گا میں، گھر میں سے باہر نہ بھگاؤں گا میں، اب نہ ڈرے گی وہ میری مار سے، کھیلیں گے ہم دونوں بہت پیار سے، صحن میں گھر میں کبھی میدان میں، کھیلیں گے چپ چاپ ہر ایک آن میں، گیند اسے دوں گا میں جب آن کر، کھیلیں گی وہ اس کو چوہا جان کر، تاک لگائے گی دبوچے گی وہ، مار جھپٹا کبھی نوچے گی وہ، ہم نے بڑے پیار سے پالا اسے، کہتے ہیں سب چوہوں کی خالہ اسے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔